آج ایک بہت اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت. اس کا جو اعلامیہ آیا ہے ایس پی آر کی طرف سے، اس میں چند ایک اہم جو ہے وہ نکات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلا تو اس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے، جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا. اور تیسری اہم بات جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ فورم نے سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحفظ پر زور دیا. اچھا ناظرین، یہ جو تین چیزیں، باقی تو اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ تین نکات جو ہے میرے خیال میں اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے خیال میں اس کی پہلی بات یہ کہ جنرل فیاض حمید کے حوالے سے جو ایک پروسیس چل رہا ہے، اس سے کلیئرلی یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہی ہے کہ دیکھنے میں ملے گا. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں جو ایک ہارڈننگ آف ایٹیٹیوڈ ہے، ایک بڑی رویے میں ایک سخت رویہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، نو کمپرومائز کا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کو بڑے غور سے ریڈ کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو معاملات چل رہے ہیں، جو سختیاں آ رہی ہیں، ان میں بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی آئے گی تو یہ شاید آپ کی بھول ہو. اس سے یہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ اس پہ بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی جاری ہے. اس سے کیا امپیکٹ ہوگا ظاہر بات ہے دیٹ وی کین آف کورس ڈیبیٹ. لیکن اب لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ اسٹوری. ناظرین، پچھلے کئی ہفتوں سے جاری پارلیمنٹ اور عدلیہ کی محاذ آرائی جو ہے وہ آج بھی جاری ہے. آج ہونے والے قومی اسمبلی کے سیشن میں جے یو آئی ایف کے ممبر قومی اسمبلی نور عالم خان نے عدلیہ سے متعلق کچھ بلز پیش کیے. بلکہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو عدلیہ کے حوالے سے جو بلز ہیں ان کی ایک پوری سیریز ہے. سب سے پہلے بیرسٹر دانیال چودھری جو ہے ان کا نمبر آف ججز ایکٹ ترمیم کے لیے ایجنڈے میں شامل ہوا، پھر وہ اجلاس جو ہے مؤخر ہو گیا. اس کے بعد کل بلوچستان سے آزاد سینیٹر عبدالقادر نے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل سینیٹ میں پیش کیا. ان کی یہ معصومانہ خواہش، معصومانہ ٹریڈ مارک وسیم بدامی کا لیکن میں لفظ استعمال کر دیتا ہوں، ان کی معصومانہ جو ہے وہ یہ کوشش کے حوالے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 21 کی جائے. یہ بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. اس کے بعد آج دانیال چودھری صاحب نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل 2024 پیش کرنے کی درخواست کر دی. اس بل میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. پھر بیرسٹر گوہر نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 74 اور 81 کے تحت یہ بل صرف حکومت لا سکتی ہے. آئین کے آرٹیکل 74 کے مطابق کوئی بھی بل یا آئینی ترمیم جس میں وفاقی حکومت کے فنڈز انوالو ہوں، وہ بل وفاقی حکومت کی اجازت سے ہی پیش ہوگا. چونکہ بیرسٹر دانیال چودھری نے یہ بل بطور پرائیویٹ ممبر پیش کرنا تھا، لہٰذا وہ بل پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد اسپیکر نے جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ پیش کرنے کی تحریک کو مؤخر کر دیا. پھر باری آئی نور عالم خان صاحب کی. انہوں نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس سے متعلق آئین کے آرٹیکل 184 میں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا. بل کے مطابق سپریم کورٹ میں عوامی نوعیت کے مقدمات کم سے کم 9 ججز پر مشتمل بینچ سنے گا. متاثرہ فریق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف 30 روز میں اپیل دائر کر سکیں گے. ترمیم کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت فیصلہ سنانے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. نور عالم خان نے آئین کے آرٹیکل 177 میں ترمیمی بل بھی پیش کر دیا. اس بل کے مطابق سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ججز اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے. اس بل کو بھی اسپیکر نے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا. پھر اس کے بعد نور عالم خان صاحب نے ایک اور بل پیش کر دیا. اس بل کے مطابق توہین عدالت قانون کو منسوخ یا اس میں ترمیم کی جائے گی. یہ بل بھی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. ناظرین، عدلیہ کے حوالے سے بل پیش تو ہو رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس معاملے پر کہاں کھڑی ہے. حکومتی وزراء کی باتیں سن کر تو ایک ہی مصرع جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. حکومت نے ایک طرف یہ خواہش رکھی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے. جوڈیشل ریفارمز جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. لاء منسٹر اعظم میر تارڑ نے بھی آج قومی اسمبلی میں اسی حوالے سے بات کی. مداخلت کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گا کہ جی ہم چڑھائی کر رہے ہیں عدلیہ پہ، لیکن یہ سوچنا چاہیے عدلیہ کو بذات خود کہ اگر ان کی پینڈنسی اتنی زیادہ ہے تو اس کا وہ اپنی چھٹیوں کو ریسٹرکچر کرے. سر جو موسم گرما کی 60 روز کی چھٹیاں ہیں، یہ تب تھیں جب سر بائی شپ جرنیز ہوتی تھی. اور دوسری طرف جب اگلے چیف جسٹس کا ذکر ہوتا ہے تو حکومتی اراکین کھل کر چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نام لیتے ہی نہیں.
تھوڑا سا صبر تو کرنا ہی پڑے گا. اب یہ ایک عجیب تماشا کھڑا ہو گیا ہے. حکومتی وزراء جو ہے وہ آئے روز کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے, بلکہ وہ کرتے بھی ہیں, عدالتی اصلاحات کی خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں تو تب بھی عدالتی اصلاحات پر گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی عدالتی اصلاحات پر بات چیت کرتے ہیں, لیکن پھر ساتھ یہ بھی دہراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آئینی ترمیم کے لیے نمبرز ہی نہیں ہے, یا چیف جسٹس تو ایکسٹینشن لینے کی خواہش مند ہی نہیں ہے. حکومت کھل کر اس معاملے پر سامنے نہیں آ رہی. ایک الگ ہی سی کنفیوژن جو ہے وہ کھڑی ہوئی بھی ہے. آئے دن بیان بازی, آئے دن محاذرائی کی باتیں, پھر آئے دن آئینی معاملات پر یو ٹرن. ایک کیوٹک ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے, اور بدقسمتی سے یہ معاملہ رکتا نظر نہیں آ رہا. ہم پچھلے کئی ماہ سے مسلسل ایک سیاسی حالت جنگ میں ہیں. ایک طرف ہماری اقتصادی معاملات ہیں جو حل ہی نہیں ہو رہے, دوسری طرف اداروں کے درمیان ٹکراؤ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. حکومت تاحال عدالتی معاملات کے حوالے سے ایک واضح ڈائریکشن نہیں دے پا رہی. کیا کوئی ڈائریکشن واضح ہوگا؟ کیا حکومت آئینی ترامیم کے حوالے سے کھل کر سامنے آئے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں PMLN کے مرکزی رہنما جناب خرم دستگیر صاحب. خرم صاحب السلام علیکم. خرم صاحب, میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سب کو سٹریس میں ڈال رہی ہے, اور میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں عدلیہ کے حوالے سے, کہ نہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, نہ ہی وہ کوئی وضاحت دے رہے ہیں. یعنی ایک بڑی کیلکولیٹڈ ایمبیگوٹی رکھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے عدلیہ بھی سٹریس میں ہے, نظام بھی سٹریس میں ہے, عوام بھی سٹریس میں ہے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ عدلیہ کیوں ایمبیگوٹی میں ہے؟ پارلیمان کا حق ہے کہ وہ عدلیہ کے بارے میں قانون سازی کرے, اور جب بھی اس کا وقت آئے گا ٹیکسٹ سب کے سامنے آ جائے گا, متن سب کے سامنے ہے بھی ایک, تو لہٰذا اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ نہیں, ایمبیگوٹی میں بتا دوں کیا ہے, جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے وہ نیت کے حوالے سے. نیت کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں, ایمبیگوٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ از ڈراپنگ براڈ ہنٹس کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کو 15 یا 25 اکتوبر کو یا 26 اکتوبر کو چیف جسٹس دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ نہیں رہے, وہ کبھی ادھر سے ہنٹ کراتے ہیں, کبھی ادھر سے ہنٹ کراتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہوں گے وہی, لیکن کب ہوں گے. دے آر ریفیوزنگ ٹو کمٹ. یہ جو ریفیوزل ہے نا, یا یہ جو ڈاجنگ ہے, اس سے یہ ایک خام خاص ایک تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ سرکار کچھ کرنے جا رہی ہے, کچھ ایسی چیز کرنے جا رہی ہے جس سے جوڈیشل کمپلیکشن میں کوئی تبدیلی آئے گی, اور اس سے سٹریس پیدا ہو رہا ہے. کہ سٹریس نہیں ہونا چاہیے. 25 اکتوبر کو پاکستان کے آئین کے مطابق نئی چیف جسٹس جو ہیں وہ حلف لیں گے, اور اس سے قطع نظر کہ اب کس شخصیت کی باری ہے ہم سب کو معلوم ہے. تو لہٰذا اس پہ ہم اسپیکولیشن جب کرتے ہیں بغیر کسی متن کے, اس سے خواہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. اب حکومت کے پاس جو اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے, اس کے نمبرز حکومت نے کوشش کی ہے, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن ابھی چونکہ اس میں کم از کم 6 ہفتے باقی ہیں, لہذا حکومت کے پاس آئین اور پارلیمان کے تحت ایک موقع ہے اگر وہ اس کو تبدیل کر کے دن کی روشنی میں تبدیلی. خرم صاحب, یہ کیا سرائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک تو جس طرح ابھی آپ نے بھی ایکچولی اس میں ایڈ کر دیا ہے, if you allow me to say so, کہ آئین کے مطابق جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج ہوں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 25 اکتوبر کو وہ چیف جسٹس نہ ہو. لیکن آپ اور آپ کے ساتھی یہ نہیں کہہ رہے. اس کے علاوہ لیٹ می ایڈ another thing خرم صاحب, یہ دیکھیں ایک بلز کی بارش ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں, all linked to the judiciary. نمبر آف ججز ایکٹ آ گیا ہے, 17 سے 21 کی تعداد, 17 سے 23 کی تعداد, سو موٹو کے حوالے سے ایک بل آ گیا ہے, دوہری شریعت کے حوالے سے ایک بل آ گیا ہے, 5-6 بل آ گئے ہیں, all related to the judiciary کو پرائیویٹ ممبرز بل نہ چاہے. تو پھر یہ تو ہوگا نا کہ ایک دم سرکار جو ہے وہ اس کا جو سایہ ہے وہ جوڈیشری کے اوپر منڈلانے لگا ہے.